السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا کامران۔ قسطنطنیہ جس کی فتح کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 برس پہلے دی تھی، اسے فتح عثمانی خاندان نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی تھی، اور جب خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر آرمینیا اور آذربائیجان تک پہنچ گیا تھا، تب سے مسلمان قسطنطنیہ پر قبضے کی کوئی بھی کوشش ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ سلطان اور خان بن عثمان خان، اس کے والد محترم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یاد تھی۔ عثمان خان بن ارطغرل کا تو زندگی نے ساتھ نہ دیا، لیکن جب اور خان بن عثمان خان نے ازمید اور نائسیہ فتح کیا جو قسطنطنیہ کے بہت قریب تھا، اتنے قریب پہنچ کر اسے امید ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں قسطنطنیہ کو فتح کرا دیں۔ اس کے لیے اس نے ایک نہایت اہم حکمت عملی ترتیب دی، جس میں قسطنطنیہ کا اچانک مشرق اور مغرب دونوں جانبوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ قسطنطنیہ حالیہ استنبول دراصل یورپ اور ایشیا دو براعظموں کی سرحد پر واقع ہے، جس کے 3 اطراف سمندر میں ہیں، اور ایک چھوٹا سا ڈیلٹا ایشیا اور یورپ براعظموں کے درمیان ہے، اور یہ ڈیلٹا دونوں براعظموں کو الگ کرتا ہے۔ اپنے منصوبے کا عملی جامہ پہنانے کے لیے سلطان اور خان بن عثمان خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلمان بن اور خان کو لشکر دے کر بھیجا کہ وہ تنگ نائے کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجودہ علاقات پر قبضہ کریں۔ سلطان اور خان بن عثمان خان ازمید کی فتح کے بعد مشرقی سمت سے لشکر لے کر فتوحات حاصل کرتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اپنے بیٹے سلمان بن اور خان مغربی سمت سے بھیجے تھے۔ 758 ہجری میں سلمان بن اور خان نے رات کے اندھیرے میں مجاہدین کے ساتھ تنگ نائے کو عبور کیا اور مغربی کنارے پہنچ کر لنگر اندوز رومی عیسائی جہازوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آئے۔ دراصل اس وقت سلطنت عثمانیہ ترکیہ کا اپنا بحری بیڑا نہیں تھا اور نہ ہی بحری فوج تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلمان خان بن اور خان مجاہدین کے ساتھ یورپی ساحل پر پہنچ گئے اور قلعہ ترنب کی بندرگاہ کیلی پولی، جس میں قلعہ ہناقلہ ابسالہ واقع تھے، قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے پر واقع تھے اور جنوب سے شمال تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد حالانکہ اور خان بن عثمان خان اور اس کا بیٹا قسطنطنیہ پر قبضہ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی راہ انتہائی آسان کر دی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے ایک اور سلطان نے آگے چل کر قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا حقدار خلافت عثمانیہ کے خاندان بنا، ان کے نصیب میں یہ سعادت آئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔